ارشد شریف صاحب کی آج پہلی برسی ہے. ارشد شریف صاحب کو آج ہی کے دن آج سے سال پہلے شہید کر دیا گیا تھا, لیکن رہتی دنیا تک ارشد شریف زندہ رہے گا. ارشد شریف ایک سوال بھی ہے, ارشد شریف جواب بھی ہے, ارشد شریف تاریخ بھی ہے, ارشد شریف آج موجود بھی ہے, اور مستقبل میں بھی جب بھی بات چیت ہوا کرے گی پاکستانی سیاست کے حوالے سے, پاکستانی صحافت کے حوالے سے, پاکستانی معاملات کے حوالے سے, تو پہلا سوال اور جواب صرف اور صرف ارشد شریف ہوگا. اور وہ کون ہے؟ وہ ارشد شریف ایک ایسا سوال چھوڑ کر چلا گیا ہے کہ جو ہمیشہ سے تعاقب کرتا رہے گا ان کے قاتلوں کا, جنہوں نے انہیں مارا ہے, ان کا پیچھا کرتا رہے گا, اور آنے والی نسلیں یقینی طور پر اس کا جواب دیں گی. چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں وہ اس ملک کے اندر انصاف یا ریاست اس طرح سے انصاف ابھی تک ارشد شریف صاحب کے حوالے سے کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پر بہت زیادہ وائرل ہے. یہ ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب کی ہے, اور ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے ہیں امریکہ میں, اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ بڑی ہلا دینے والی گفتگو ہے. ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ ارشد شریف کا مسئلہ کیا تھا. ارشد شریف کا مسئلہ پاکستان کے ریاستی ادارے, حساس ادارے یا پاکستان کی فوج نہیں تھی. ارشد شریف کبھی بھی پاکستان کے اداروں یعنی فوج کے خلاف ہرگز نہیں تھا. ارشد شریف کا مسئلہ صرف باجوہ صاحب تھے, اور باجوہ صاحب کی آتھورائزیشن سے ارشد شریف کی کلنگ ہوئی. یہ ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب امریکہ میں کھڑے ہو کر ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کی آتھورائزیشن سے ارشد شریف صاحب کی کلنگ ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ میرا تجزیہ ہے, بہرحال وہ کہہ رہے ہیں معلومات نہیں ہے بلکہ تجزیہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی اصل میں کوشش تھی کہ یہ سارا ڈرامہ چلتا رہے اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلے کہ حکومت کیسے گری, اس دن کیا ہوا تھا, رات کو عدالتیں کیسے کھلی. وہ چاہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب چاہ رہے تھے کہ سارا ڈرامہ چلتا رہے اور کسی کو پتہ نہ چلے. لیکن بیچ میں صرف ایک فرق پڑ گیا, اور وہ تھا ارشد شریف. ارشد شریف نے سب سے پہلے پوری پاکستانی قوم کو بتا دیا کہ وہ کون تھا, اور 10 سے 12 سوال ارشد صاحب نے پوچھ لیے کہ وہ کون تھا, وہ کدھر تھا, وہ کدھر کھڑا تھا, وہ کیسے ہوا, چیزیں کیسے ہوئی. اس کے بعد ایک تو وہ کون تھا, اس نے بہت زیادہ ڈنڈ ڈالا. اس کے بعد ارشد صاحب نے باہر کی ایمبیسیز کے ساتھ اس وقت کے جو پولیٹیشین, سیاستدان جس طرح سے جا کر ملتے رہے, جن جن جگہوں پر ملتے رہے, یہ ساری چیزیں ارشد شریف صاحب نے لے کر آیا تھا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں جنرل باجوہ صاحب کو ارشد شریف نے ننگا کر دیا تھا, اور دس از ہاؤ ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ہے. پھر وہ ایک قصہ سناتے ہیں, ہمیں جب سیاست ڈور پی کے کو انٹرویو دیا تھا انہوں نے, اس وقت بھی سنایا تھا. وہ کہہ رہے ہیں مارچ میں غالباً وہ کہہ رہے ہیں 2022 میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا, اور اس ٹویٹ میں نے لکھا تھا کہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اگر کسی کو نہیں پتا تو صرف مننے کے ابا کو نہیں پتا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا اور مجھے بلا کر کہا گیا کہ یہ ٹویٹ تم ڈیلیٹ کر دو. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ٹویٹ کیا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ ارشد شریف صاحب نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا تھا, اور میں نے تو بعد میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا. لیکن جو ہی میں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا, ارشد شریف صاحب نے اسے نکال کر دوبارہ سے ٹویٹ کر دیا. وہ کہتے ہیں مجھے کہا گیا کہ ارشد کو کہیں کہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرے, اور ارشد چونکہ اتنا زیادہ ضدی تھا, اصول پسند انسان تھا, بہادر انسان تھا, اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے گا, یہ ٹویٹ اب میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا. دس از ہاؤ ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب آج تقریر کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. اور ایک دفعہ پھر باجوہ صاحب, چونکہ آج برسی ارشد صاحب کی, پاکستان بھر میں ڈسکس ہو رہے, دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہے, ہر جگہ پر سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر باجوہ صاحب کھل کر ڈسکس ہو رہے ہیں. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی باجوہ صاحب ڈسکس ہوئے ہیں, اور آج ہائی کورٹ کے جو اسلام آباد غالباً سپریم کورٹ کے بعد باجوہ صاحب ڈسکس ہوئے ہیں, اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس بھی, انہیں بھی باجوہ صاحب کے ساتھ جوڑ کر ڈسکس کرنے والے ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب, بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر اس وقت کی چیف جسٹس یعنی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی اس سازش کا حصہ تھے. اور اس رات کو جس طرح سے عدالتیں کھلی, جس طریقے سے قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اسے ریورس کیا گیا, اب محسوس ہو رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اور جناب جو چیف جسٹس ہیں اس وقت کے عمر عطا بندیال صاحب, یہ دونوں اس سازش میں شامل تھے. جسٹس بندیال کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, اور وہ وقت دور نہیں ہے جب بندیال اور باجوہ صاحب دونوں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, دونوں عدالتوں میں کھڑے ہوں گے. تو ارشد صاحب کی برسی کے اوپر سازش کے تمام تر کردار, سازش کے تمام تر چیزیں پاکستان کے سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہیں, شیئر ہو رہی ہیں. پورے پاکستان میں قرآن خوانی کی جا رہی ہے, پورے پاکستان میں ارشد صاحب کے درجات کے بلند درجات کے حوالے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. ارشد شریف ایک ہیرو تھا, ایک ایسا نوجوان, ایک ایسا شخص, ایک ایسا عظیم انسان کہ پاکستان میں ناممکن ہے کہ پاکستان ایسے انسان کو دیکھے. اصول پسندی پر انہوں نے خود کو قربان کر دیا, سر جھکایا نہیں, سر کٹ گیا ان کا, اور آخری ٹائم بھی ان کے سر میں ہی گولی ماری گئی تھی جس سر نے آج جھکنے سے انکار کر دیا تھا. اب آگے بڑھتے ہیں. جو عدالت کے اندر آج کاروائی ہوئی ہے, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ کاروائی ہے. ایک تو عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کر دیا گیا, لیکن عمران خان صاحب نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ گفتگو کیا, بات چیت کیا, بڑی انٹرسٹنگ ہے. عمران خان صاحب نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب وہ منڈیلا واپس آ گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منڈیلا واپس آ گیا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو میاں نواز شریف صاحب ملک کے اندر واپس آئے ہیں, اصل میں ان کا طریقہ وارداتی یہ ہے
کہ یہ امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں اور اب بھی انہوں نے انتخابات میں جانا ہے، یہ جو بھی پولیٹکس کرنی ہے وہ امپائرز کو اپنے ساتھ ملا کر کرنی ہے۔ انہوں نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب میری تو غلطی کوئی نہیں ہے، سازش ساری میری ہوئی، میرے خلاف ہوئی، پارٹی میری توڑی گئی، حکومت میری گرائی گئی، مجھے بیک سٹیپ کیا گیا، مجھے دھوکہ دیا گیا، اور اس کے بعد اب جو تمام تر معاملات ہیں وہ بھی میرے خلاف چلائے جا رہے ہیں۔ اور یہ ساری گفتگو عمران خان صاحب نے ایک تو جج صاحب سے کی، اور جج صاحب کے جو ریمارکس آئے ہیں ان ریمارکس نے بھی پاکستان کے اندر ایک ڈیبیٹ چھیڑ دی ہے کہ کیا یہ سنجیدہ ریمارکس ہیں یا مذاق کیا جج صاحب نے لائٹر نوٹ پر کہا، یا پھر یہ غیر سنجیدہ گفتگو تھی۔ جج صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سائیکل دے دی گئی ہے، اب وہ سائیکل یہ ہے جو ایکسرسائز والی سائیکل ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو چارپائی بھی دے دی گئی ہے، لیکن جج صاحب کے ریمارکس تھے کہ اگر آپ کہیں تو ہم عمران خان صاحب کو موٹر سائیکل بھی دے دیں، یعنی موٹر سائیکل جیل کے اندر تو نہیں چل سکتا۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے تو ہم سوئمنگ پول بھی بنوا دیتے جہاں پر خان صاحب تیرتے، اور لیکن اڈیالہ جیل کے اندر جگہ کم ہے، نہیں تو سوئمنگ پول بھی بنا دیتے۔ تو عمران خان صاحب نے میرے خیال میں جو ڈیمانڈز کی تھی بنیادی چیزوں کی، وہ تو بڑی بنیادی چیزیں ہیں اور وہ ان کا رائٹ ہے پاکستان کے قوانین کے تحت، لیکن جج صاحب نے آج کہا کہ اگر خان صاحب کہتے تو ہم سوئمنگ پول بنوا دیتے، لیکن عمران خان صاحب کے وکلا بار بار عدالتوں سے درخواستیں کر رہے ہیں، اور درخواستیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ برائے مہربانی عمران خان کے جو کیسز وہ سن چکے ہیں ان کے اوپر سے فیصلے دے دیں، سوئمنگ پول عمران خان صاحب باہر آ کر خود ہی بنا دیں گے، ضمانت کے بعد بنا دیں گے۔